اگر آپ کچھ لوگوں کے پکڑے جانے کو تھوڑا سا باریک بینی سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب وہ پکڑے گئے تو ان کے اوپر وہ سختی نہیں تھی، وہ اس طریقے سے غائب نہیں کیے گئے، ان کی فیملیز تک ان کا ایکسیس تھا، وہ عدالتوں تک بھی پہنچے، دوسروں کو تو عدالتوں تک بھی نہیں پہنچنے دیا جا رہا تھا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے حق میں اور ان کے مخالف فیصلے بھی ہوئے، ان کو باہر بھی آنے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اکابرین کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دوران حراست بھی، کیونکہ کچھ کولیگ رہے ہوئے ہیں، تھوڑی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، دل نہیں کرتا کہ ان کا نام لیا جائے، ڈر تو کوئی نہیں، وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو آپ نام لے سکتے ہیں، لیکن ایک دوستی رہی ہوئی ہے تو وہ دل نہیں کرتا کہ آپ نام لیں۔ ایک شیر ہمارے ایسے بھی تھے جو پکڑے گئے تو ان کے اوپر ریاست کی مہربانیاں شروع ہو گئیں، ان کو ان کے گھر ہی میں بند کر دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ اب آپ گھر میں ہی رہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ جب گھر میں بند تھے، جیل میں تھے، تو وہ ٹویٹر بھی یوز کر رہے تھے، وہ میسیجز بھی کر رہے تھے، اور دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہیں نہ پانی مل رہا تھا، نہ جن کے اوپر مشکلات تھیں، وہ بھی جیلوں میں تھے۔ اور اسی ساری رجیم کے اندر ایک ایسے دوست بھی تھے جو ذرا تھوڑی آسانی میں تھے۔ پھر اچانک سے وہ اپنی گرفتاری کے اندر ہی پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، اندر سے ہی، وہ گرفتار ہیں لیکن وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اور پریس کانفرنس لائیو بھی جا رہی ہے۔ پھر اچانک سے انہیں خیال آتا ہے کہ یہ تو بہت آسانی ہو گئی، سب کو نظر آ رہا ہے کہ میرے لیے تو بڑی زندگی آسان کر دی گئی ہے، وہ پھر مشکل والی جیل ان کے لیے تیار ہو جاتی ہے، پھر مشکل والی جیل کی تصویریں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایونچولی وہ فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ دوبارہ کہ اب میں نے پارٹی چھوڑ دی۔ تو نام میں نہیں لوں گا، اشارتاً آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایسے بہت سارے دوست تھے، بلکہ ایک دوست ایسے بھی تھے، میں اشارہ کر دیتا ہوں، کہ جنہوں نے پارٹی چھوڑی، اور جب میں ابھی پکڑا نہیں گیا تھا، میں اگست پچھلے کی بات کر رہا ہوں، وہ دوست گئے اعلیٰ اکابرین جو اسٹیبلشمنٹ تھے ان کے پاس، اور ان کو جا کے انہوں نے کہا کہ ہم تو خان صاحب کو مناتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بھی انہوں نے خود ایک من گھڑت سٹوری بنائی ہوئی تھی کہ وہ کوئی ایکشن نہ لیں، ہم تو انہیں راضی کرتے ہیں۔ یہ جو شہباز گل ہے، یہ خان صاحب کو جو ہے یہ بار بار پٹی پڑھاتا ہے اور کام خراب ہوتا ہے۔ تو وہ جو میرے پر اتنا غصہ تھا، وہ جو باہر سے ہمارے ہاں ذرا عمومی طور پر اتنی زیادہ فیصلہ سازی جو ہے اس پر بہت زیادہ فوکس مصدقہ اطلاع پر نہیں کیا جاتا، سنی سنائی بات لے کر ہی آگے چلا جایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے بہت سارے اکابرین، مثلا جاوید چودھری صاحب پوری زندگی کی صحافت ہی کر گئے سنی سنائی کے اوپر، کوئی انہوں نے ایسی رپورٹنگ نہیں کی، ہمارے دوست ہیں وہ، لیکن ایسی کبھی رپورٹنگ نہیں کی جو کوئی جیسے ارشد شریف کرتے تھے کہ کوئی انہوں نے مصدقہ رپورٹنگ کی، بس ادھر سے سنی ادھر سے سنی، دو اپنے پاس سے لگائیں اور آگے چلا دیا۔ بدقسمتی سے ہمارے بہت امپورٹنٹ ترین جو فیصلے ہوتے ہیں وہاں پر بھی لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو ایک محترم ایسے تھے جنہوں نے جا کر وہاں پر، کیونکہ ان کی دوستی بہت تھی اندر سسٹم کے اندر، تو انہوں نے سسٹم کے اندر جا کے کہا کہ یہ شہباز گل ہے جو اصل فساد کی جڑ ہے، اور یہ عمران خان کے ساتھ مل کے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے مجھے پکڑا گیا اور سب کچھ ہوا، اور جب میں پکڑ کے باہر نکلا تو وہ دوست جو ہیں وہ مگرمچھ کے، مجھے وہ ملنے تو خیر کبھی نہیں آئے تھے، لیکن جب میں باہر آیا تو مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے اور مجھے بتاتے رہے کہ میں نے آپ کے لیے بڑی کاوش کی ہے۔ خیر مجھے وہ پتہ چل چکا تھا کہ انہوں نے کیا مہربانی کی۔ تو اگر ابھی کے سارے معاملے میں آپ دیکھیں تو دوبارہ ان کا کردار جو ہے وہ آپ کو بڑا واضح نظر آ جائے گا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، خان صاحب کو ان کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے علم ہے، ایسے تمام لوگوں کے بارے میں خان صاحب بہت باریک بینی سے علم رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کون کہاں کھڑا ہے، کس نے کتنی قربانی دی ہے، کس نے کتنا بے وقوف بنانے کی قوم کو کوشش کی ہے، کس نے ریئل میں قربانی دی ہے۔ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے 27 سال اس پارٹی کو لیڈ کیا ہے، وہ سب کو اندر اور باہر سے جانتے ہیں۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں، خسرو بختیار صاحب نے چھوڑا ہے ایک بڑا گھرانہ۔ خسرو بختیار کی ایک میں بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہیں، اس ویلاگ کو سننے کے بعد بھی آپ خلاف ہوں گے، کیونکہ آپ نے انہیں کسی مظاہرے میں نہیں دیکھا، کسی آپ نے موومنٹ میں نہیں دیکھا، کہیں لاٹھی کھاتے نہیں دیکھا، کہیں آنسو گیس کھاتے نہیں دیکھا، نعرے مارتے نہیں دیکھا۔ لیکن کم از کم میں ان کی ایک تعریف کروں گا کہ اس نے منافقت نہیں کی۔ جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے تب ہی بتا دیا تھا کہ میں یہ جو احتجاج کی سیاست ہے یہ میں نہیں کر سکتا، ہم الیکٹیبل والی سیاست کر سکتے ہیں، احتجاج والی سیاست نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جب پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر عمران خان، تو تبھی بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر ایسا کوئی مسئلہ بنتا ہے ہماری حکومت کے ساتھ تو میں احتجاج کی سیاست نہیں کروں گا۔ جیسے ہی ہماری حکومت گری وہ بتا کے خان صاحب کو ملک سے باہر چلے گئے۔ ابھی بھی جب وہ واپس آئے ملک میں تو انہوں نے بڑا واضح یہ پیغام دے دیا کہ جی ہم یہ سیاست کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے حلقے کی سیاست کرتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ بڑا
ظاہری بات ہے میرے جیسا بندہ جس نے احتجاج کی سیاست کی وہ تو اس سیاست کو درست نہیں سمجھے گا، لیکن کیونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی سیاست کرتے ہیں، اپنی سیٹ کی سیاست کرتے ہیں، اپنے ضلع کی، تو ان پہ مجھے صرف ایک چیز کا گلہ نہیں ہے کہ بہت سارے اور لوگوں کی طرح انہوں نے ہپوکریسی نہیں کی، کم از کم انہوں نے عمران خان کے ساتھ سیدھی بات کی، سچی بات کی، دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے یہ بتایا ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کے جانے کے بعد میں یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ ہمیشہ سے ساؤتھ پنجاب کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کو کسی جگہ پر پھینکتا ہے، سسٹم کوشش کرتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے فیصلے کرے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اب سسٹم کا دل یہ ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب کے حوالے کیا جائے ساؤتھ پنجاب، اور وہاں سے بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو بھر بھر کے، دو چار ہی وہاں پر قداور شخصیات تھیں، وہ قداور شخصیات جو ایک ان میں سے خسرو بختیار تھے وہ بھی چھوڑ گئے، تو اب ان سارے لوگوں کو یہ قداور شخصیات اور ان کے ساتھ بھیڑ بکریوں کو ملا کے شاید ترین صاحب کے حوالے کیا جائے اور وہ ان کے چوراہے بنے۔ لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ کامیابی ہوگی کہ نہیں وہ اور بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بزدار صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ وہ ہمیں کہیں بہت آگے نظر نہیں آتے کسی مظاہرے میں کسی جگہ پر، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ انہوں نے پارٹی کو ابھی تک خیر آباد نہیں کہا اور وہ ابھی تک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کیا اس سے کوئی جہانگیر ترین صاحب کو دے دیں گے پارٹی ساؤتھ پنجاب میں تو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے خیال میں بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ راجن پور کا جو الیکشن تھا وہ میں ذاتی طور پر نہیں سمجھ سکتا تھا کہ راجن پور کے الیکشن میں ہم اس طرح کی لیڈ سے اس وقت جیتیں گے جب تمام ریاست ہمارے خلاف ہو، جب تمام ادارے ہمارے خلاف ہوں، جب تمام الیکشن کمیشن، لوکل عدلیہ، پولیس، سب کچھ ہمارے خلاف ہے اور اوپر پی ڈی ایم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود راجن پور کی لینڈ سلائیڈ وکٹری اور وہاں پر خواتین نے جس تعداد میں ووٹ دیا، اور یہ سب کچھ ہمارے اوپر بہت سارا ظلم ہونے سے، کچھ ظلم ہو چکا تھا تب، بہت سارا ظلم ہونے سے پہلے ہوا تھا راجن پور کا ضمنی الیکشن۔ تو اس رزلٹ کو دیکھنے کے بعد بڑا کلیئر ہے کہ اب ترین صاحب آئیں یا اب کسی اور کو لے کے آئیں، خسرو صاحب کو ساتھ ملائیں، کسی کو ملائیں، نیچے ووٹ بینک زیرو ہے۔ اب یہ خرید و فروخت ہو سکتی ہیں، بکریاں بھیڑیں ادھر سے ادھر جا سکتی ہیں، ادھر سے ادھر آ سکتی ہیں، لیکن ووٹ لوگوں نے عمران خان کو دینا ہے۔ تو اس میں اب آپ کو حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں کچھ نہیں ہونے والا۔ جو میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ کیا مایوسی کی بات ہے، بالکل مایوسی کی بات نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ بھی ابھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں گے، فردوس عاشق اوان صاحبہ نے چھوڑ دیا، میری جتنی، جب میں چیف آف سٹاف تھا، جو ہماری ریسرچ تھی، جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ اپنی سیٹ وہاں سے جیتتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پارٹی کے لیے مشکل فیصلہ تھا کہ انہیں وہاں سے ٹکٹ دینی ہے ان کے حلقے سے کہ نہیں دینی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے چھوڑنے کا پاکستان تحریک انصاف کو۔ میرے خیال میں آنے والے وقت میں یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہوگا یا مصیبت والا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو جہاں جہاں سے لوگ جا رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ کپتان کے پاس جو ہے وہ پہلے سے ارینجمنٹ ہے، وہاں پر اور لوگ میدان میں اتریں گے۔ الیکشن اناؤنس ہونے دیں، آپ کو یہ فضا بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ بالکل پارٹی اس ٹائم مصیبت میں ہے، بالکل اس ٹائم قیادت مصیبت میں ہے، بالکل اس ٹائم بہت پریشر ہے، بالکل ہر طرف سے سکویز کیا ہوا ہے پارٹی کو۔ لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم والے، یہ اس قدر بے وقوف ہیں، یہ اس قدر نالائق ہیں کہ ان سے ملک نہیں چل سکتا۔ نہ برادر ممالک جو ہیں وہ ان کو ہاتھ پکڑا رہے ہیں، نہ آئی ایم ایف پکڑا رہا ہے، تو ملک چلانا کس نے آخر پہ آ کے؟ وہ عمران خان نے چلانا ہے، کسی ایسی قیادت نے چلانا ہے جس پر عوام کا اعتماد ہو۔ تو آج نہیں تو کل یہ عمران خان کے آگے یہ مومنٹ آنا ہی آنا ہے۔ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، وہ پوری طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں ساری جارحیت کا، اور آپ دیکھیں گے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکل دن ہے، اس میں سے ساری کی ساری چیزیں بہتر سمت میں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور کچھ لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف کو شاید خیر آباد کہیں اگلے چند دنوں میں، لیکن اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے جانا تھا ان میں کچھ تو بہت مجبوری میں گئے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ویسے ہی جانا تھا، جو پہلے سے ہی ذہن رکھتے تھے۔ ان کے جانے سے شاید پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اب آخری بات میں آپ سے شیئر کروں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، عمران خان نے ایک ہینڈ ریٹن نوٹ میں، ایک ٹائپ نوٹ، ہینڈ ریٹن کہہ رہا ہوں، ایک ٹائپ نوٹ اپنی سینئر قیادت کو بھیجا ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے، عمران خان صاحب نے اپنی جو باقی ماندہ قیادت ہے اس کو یہ بتایا ہے
کہ میں سیاست میں سیاست کرنے یا حکومت کرنے یا اقتدار لینے کے لیے نہیں آیا تھا. میں سیاست میں اس لیے آیا تھا کہ پاکستان کے اوپر مافیا کا قبضہ ہے. میں سیاست میں اس لیے آیا تھا کہ جو آج ہماری پارٹی کے ساتھ اور لیڈران کے ساتھ اور ہمارے سارے لوگوں کے ساتھ پچھلے 1 سال سے ظلم ہو رہا ہے، وہ عام آدمی غریب، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے، وہ عام آدمی اور غریب آدمی کے ساتھ تقریباً روز عدالتوں میں، کچہریوں میں، جیلوں کے اندر وہ سلوک ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ یہ سلوک اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے عام آدمی کی بات کی، ہم نے سٹیٹس کو ہیڈ آن لیا، ہم نے تبدیلی لانے کی بات کی، ہم نے مافیا کو ہیڈ آن لیا. تو انہوں نے کہا اس لیے ساری جو دوزخ ہے وہ توڑ دی گئی ہمارے اوپر گرا دی گئی ساری دوزخ، کہ ان کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ دوبارہ ایسی ہمت نہ کریں. تو انہوں نے کہا کیونکہ میں کسی سودے بازی کے لیے سیاست میں نہیں آیا تھا، آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں تب بھی لڑوں گا. یہ انہوں نے اپنی قیادت کو یہ فیصلہ، یہ اپنا پیغام دیا کہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں تب بھی لڑوں گا اور میں آخری گیند تک لڑوں گا اپنے لوگوں کے لیے. میں اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ پریشر لے رہے ہیں، مصیبت سے کسی بھی وجہ سے جا رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک نظریے پہ پارٹی بنائی تھی. جب پارٹی بناتے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا نظریہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ فلٹر ہو رہا ہے، سب کچھ اچھا ہے، یہ فلٹر ہو رہا ہے، اور اب جب فلٹر کے بعد بچ جائے گا جو کچھ، وہ نظریاتی پارٹی ہوگی جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا. وہ لوگ ہوں گے ان کی ٹیم کے جو پھر اقبال کا پاکستان بنائیں گے، جو جناح کا پاکستان بنائیں گے. عمران خان نے فردر یہ بھی کہا اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو، تمام ہم لوگوں کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا، یہ آخری مارکا ہے. ہم نے ظاہری بات ہے بڑی مصیبتیں جی لی ہیں، بڑا لمبا چلا، ہماری پبلک نے بڑی مصیبتیں جی لی ہیں، ہمارے ورکرز نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، جن سے عمران خان بڑی تکلیف میں بھی ہیں. لیکن ان کا یہ ہے کہ یہ آخری مارکا ہے، ہمیں اس میں ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. ہم محب وطن ہیں، ہم نے ہمیشہ ملک کی، اپنے اداروں کی، اپنی ہر چیز کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم صرف عام آدمی کا حق مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم صرف عام آدمی کے لیے ووٹ کا حق، اس کی فریڈم آف سپیچ، اس کے ایکول رائٹس کا حق مانگ رہے ہیں. اس لیے ڈٹے رہیے، انشاءاللہ اللہ میاں ہماری مدد کرے گا. تو آپ کو بتانے کی آج کوشش یہ تھی کہ ہاں کالی بھیڑیں بھی تھیں، کچھ اور بھی ہوں گی، کچھ اور بھی کچھ جا چکے ہیں، کچھ اور بھی چلے جائیں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا. میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ تھے کہ شاید اب پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. مشکل ٹائم ہے، شاید ابھی تھوڑا سا یہ ایکسٹینڈ ہو مشکل ٹائم، لیکن ایونچولی اللہ نے رحم کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کی نیت صاف ہو تو چیزیں صاف ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ابھی ان کے جوتوں میں دال بٹنی شروع ہونی ہے. یہ سارے چور جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، جب چوری کا مال بانٹا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے. ایک میں ویلاگ کروں گا تفصیل سے جس میں لارجر گیم پلان جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کا لارجر گیم پلان اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہوگی. ابھی تک اتنا ہی. اپنے دوستوں کا، ارد گرد کے تمام لوگوں کا، اسپیشلی اپنے بزرگوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنے ارد گرد رہنے والی خواتین کا خصوصی احترام اور خیال رکھیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، اور آپ سب میری دعا ہے کہ حفاظت سے رہیں، خوش رہیں.